پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ایف جی این چینل کا ایک خوبصورت سا پروگرام ایک بار پھر لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس کا نام ہے پیارے بچے اور ہمارا قرآن۔ اس پروگرام کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارے اس پروگرام کے اندر ایک معزز مہمان تشریف فرما ہوتے ہیں، مولانا صوبان مدنی صاحب۔ مولانا صوبان مدنی صاحب کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام چند سیگمنٹ پر مشتمل ہوتا ہے۔ آئیے سیگمنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ صلوات۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آج بھی ایک دلچسپ ٹاپک ہے، بہت ہی معلوماتی ٹاپک ہے، جو کہ ہمارے علم میں بھی اضافہ کرے گا انشاءاللہ عز و جل۔ بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے، تو اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک ہمارے اس پروگرام میں بنے رہیں انشاءاللہ عز و جل۔ بہت کچھ علم دین سیکھنے کا موقع نصیب ہوگا۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلا سیگمنٹ اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے تلاوت قرآن کریم۔ اس سیگمنٹ کے اندر ہم انشاءاللہ عز و جل قاری صاحب سے تلاوت قرآن کریم سماعت کریں گے، اور ناظرین کرام، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو تو خوب ادب کے ساتھ، ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام سننے کی سعادت حاصل کیجیے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کی بہت ساری برکتیں ہم سب کو نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت واذا الصحف نشرت واذا السماء كشطت واذا الجحيم سعرت واذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم ناظرین اکرام، ہم نے تلاوت قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب تلاوت قرآن پاک کرنے کی، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے پروگرام میں ایک کلام شامل کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو، عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش، عطار ہمارا ہے سر حشر اسے کاش، دست شہبت سے یہی چیٹی ملی ہو، دست شہبت سے یہی چیٹی ملی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم نے نعت رسول مقبول بھی سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ماشاءاللہ قاری صاحب نے ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت انداز میں سنانے کی، پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ بہت بہت شکریہ قاری صاحب، اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلا سیگمنٹ اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے معلومات اور تربیت۔ معلومات اور تربیت۔ آج الحمدللہ اس چیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، ہمارے عقائد سے جس کا تعلق ہے، اور وہ ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور وہ چیز فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ وہ چیز ہے علم غیب، غیب کا علم۔ جی ہاں، غیب کا علم، اس ٹاپک پر آج گفتگو ہونے والی ہے۔ الحمدللہ عز و جل اس ٹاپک پہ ہم بہت ساری معلومات سننے کی اور سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ہمارے ساتھ مولانا صوبان مدنی صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں بڑھوں گا صوبان بھائی کی طرف۔ صوبان بھائی، ہمارا پہلا سوال تو یہی ہے آپ سے کہ علم غیب کی تعریف کیا ہے؟ علم غیب کہتے کسے ہیں؟
ماشاء اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے علم غیب. جی. اور علم غیب کے حوالے سے انشاءاللہ بہت ساری باتیں ہم سننے والے ہیں. ابھی ہم نے قرآن پاک کی تلاوت سننے کی سعادت حاصل کی. بڑی پیاری فضیلت میرے ذہن میں ہے، میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. علم غیب کے موضوع پر بھی انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. قرآن پاک کی جو تلاوت سنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے دنیا کی مصیبت دور فرما دیتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یعنی اگر دنیا کی اس کی کوئی مصیبت ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک سننے کی برکت سے اسے دور فرما دیتا ہے. قرآن پاک پڑھنے والا جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہے کہ جو قرآن پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کی پریشانی مصیبت دور فرما دیتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اسی طرح جو قرآن پاک کی ایک آیت سنتا ہے وہ اس شخص کے لیے سونے کے خزانے سے بھی بڑھ کر ہے. سبحان اللہ. اسی طرح قرآن پاک کا پڑھنا عرش کے نیچے، اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے، عرش کے نیچے موجود تمام چیزوں سے قرآن پاک پڑھنا افضل ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یعنی قرآن پاک پڑھنا اور سننا اتنی برکتوں کا حامل ہے، اتنی برکتیں اپنے اندر سمیٹا ہوا ہے. تو ہمارا ٹاپک ہے علم غیب. علم غیب یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے علم، نالج، اور دوسرا لفظ ہے غیب. اور غیب کا میننگ ہوتا ہے، غیب کا معنی ہوتا ہے پوشیدہ چیز. کوئی بھی پوشیدہ چیز ہو اس کو غیب کہتے ہیں. علم غیب کا مطلب ہوا کہ پوشیدہ چیزوں کا علم. پوشیدہ چیزوں کا علم. یہ ہو گئی اس کی لغوی ڈیفینیشن. اب شریعت میں علم غیب کہتے کسے ہیں یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. صحیح. شریعت علم غیب کسے کہتی ہے؟ ایسی چیز کا علم جسے ہم نہ عقل سے سمجھ سکیں اور نہ ہی ہم حواس خمسہ سے سمجھ سکیں. جی. حواس خمسہ مطلب؟ اچھا، ماشاءاللہ، بہت پیارا کوسچن انہوں نے کیا. کوئی چیز سمجھ میں نہ آئے تو پوچھنا بھی چاہیے. ماشاءاللہ. حواس خمسہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں، دیکھتے آنکھوں سے، ہم چکھتے ہیں زبان سے، ہم چکھتے ہیں، سونگھتے ہیں کس کے ذریعے سے سونگھتے ہیں؟ ناک کے ذریعے سے. اور ہم چھوتے ہیں، ہم چھوتے ہیں نا ہاتھ سے. اور اسی طرح ہم کسی چیز کو محسوس کرتے ہیں. صحیح ہے نا. تو جن چیزوں کے ذریعے سے ہم چھوتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سونگھتے ہیں، ہم چکھتے ہیں، تو جن چیزوں کے ذریعے سے یہ کام ہوتا ہے ان 5 چیزوں کو حواس خمسہ کہتے ہیں. کیا بات ہے. یعنی ناک، آنکھ، کان اور یہ جو چیزیں ہیں ان 5 چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حواس خمسہ کہتے ہیں. اچھا، علم غیب وہ ہے جو نہ عقل سے سمجھ میں آئے اور نہ ہی حواس خمسہ سے سمجھ میں آئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محترم ناظرین اکرام، آپ کی کنفیوژن بھی دور ہوئی ہوگی کہ علم غیب آخر کہتے کسے ہیں. علم غیب صوبان بھائی نے ماشاءاللہ بتایا کہ جو حواس خمسہ سے بھی سمجھ نہ آئے اور جو ہمارے سامنے سے پوشیدہ ہو، جو ہمیں پتہ نہ ہو، اس کو علم غیب کہا جاتا ہے. صوبان بھائی، علم غیب کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ ہمارا اسلام اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ جی، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ کوسچن ہے. جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب رکھی ہیں یعنی پوشیدہ رکھی ہیں ان پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. صحیح. اب کون کون سی چیزیں ہیں آپ کے ذہن میں ہو یہ سوال اٹھ سکتا ہے. جیسے فرشتوں کے حوالے سے ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. صحیح. جنت کے حوالے سے ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. دوزخ کے حوالے سے ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے. اور جن کو علم غیب دیا گیا، جن کو علم غیب دیا گیا ان کی بات ماننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ علم غیب کن کن کو دیا گیا، کیا کیا دیا گیا. 1 by 1 ہم ان کوسچنز کے انشاءاللہ آنسرز کرتے جائیں گے. ایک آیت آپ نے پچھلے ایپیسوڈز میں بھی سنے ہوں گے، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لاتے ہیں. متقیوں کے اوصاف کو بیان کیا گیا، یعنی تقوی، پرہیزگاری اختیار کرنے والے کون ہیں، ہے نا.
تو وہاں کہا گیا ان لوگوں کے بہت سارے اوصاف بیان کیے گئے، ان میں سے ایک وصف کیا تھا کہ وہ غیب پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ سبحان بھائی، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی کیا علم غیب ہے؟ جی ماشاءاللہ، ان کا بھی کوشچن بہت ہی پیارا ہے، کیا بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ہو سکتا ہے کنفیوژن ہو، تو آئیے انشاءاللہ ہم اس کے حوالے سے بھی سنتے ہیں۔ بالکل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم عطا کیا ہے۔ اچھا، نہ صرف یہ علم غیب جانتے ہیں، غیب کا علم نہ صرف یہ جانتے ہیں، بلکہ قرآن پاک میں اس طرح کی بھی آیتیں ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ یہ غیب کی باتیں بتانے میں بخل نہیں کرتے، بخل نہیں کرتے، صحیح۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ علم غیب بتاتے بھی ہیں، غیب کا علم بتاتے بھی ہیں۔ اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، توجہ کے ساتھ سنیے گا، قرآن پاک کی آیت ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تمہیں سکھایا جو تم نہ جانتے تھے۔ یہ آیت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظیم مدح پر مشتمل ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو بیان کیا گیا، یعنی جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے وہ سب رب نے سکھا دیا۔ کیا بات ہے۔ یہاں پر دین کے امور ہیں، یعنی دین کے معاملات ہیں، شریعت کے احکام ہیں، اسی طرح غیب کے وہ علوم جو آپ نہیں جانتے تھے، جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا، ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی علم غیب حاصل ہے، غیب کا علم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اچھا پیارے بچوں، یہاں پر ایک میرا آپ سب سے ایک کوشچن ہے، آپ میں سے جس کو پتا ہوگا وہ ہاتھ اٹھائیں گے، ان میں سے کسی ایک سے ہم آنسر لیں گے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسی بھی کتاب ہے کہ جس کے اندر سب چیزوں کا علم ہو، تمام چیزوں کا علم ہو؟ ہے کوئی ایسی کتاب؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتے ہیں؟ کون کون بتائیں گے؟ بتا سکتے ہیں ماشاءاللہ سب بتائیں گے، آپ بتائیں جی۔ قرآن شریف۔ ماشاءاللہ، ان کا جواب بالکل درست ہے۔ قرآن شریف ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے، تبیانا لکل شیء ہے، قرآن پاک میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، قرآن پاک میں ہر خشک و تر شے کا ذکر موجود ہے۔ اچھا، اب یہ قرآن پاک، اس کے اندر ہر چیز کا علم موجود ہے، ہر خشک چیز کا بھی علم موجود ہے، ہر تر چیز کا بھی قرآن پاک کے اندر علم موجود ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، ماشاءاللہ آپ لوگوں کو آیتیں بھی یاد ہے، رحمان نے محبوب کو قرآن سکھایا۔ کیا بات، قرآن تو ایسی کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز کا علم ہے، ہر خشک و تر کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے، اور اسی قرآن کو رحمان نے کسے سکھایا؟ محبوب کو سکھایا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا۔ تو جب قرآن پاک کے اندر سب چیزوں کا ذکر ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی غیب کی باتیں جانتے ہیں۔ اسی طرح جیسا کہ میں نے شروع سلسلے میں بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ صرف جانتے ہیں بلکہ بتانے میں بخل بھی نہیں کرتے، بتانے میں بخل بھی نہیں کرتے۔ تو اسی کے حوالے سے ایک آیت کریمہ ہے۔ بخل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہاں، بخل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ویری گڈ کوشچن، ماشاءاللہ۔ اس طرح کے ڈاؤٹس اگر ہوں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بخل کا مطلب ہوتا ہے کنجوسی کرنا۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان نہیں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب ہے تو وہ بتانے میں بخل نہیں کرتے۔ اس کے حوالے سے قرآن پاک کی آیت بھی ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ نبی ہیں، غیب بتانے پر بخل نہیں کرتے۔ بہت ساری تفسیریں ہیں اس کے حوالے سے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ غیب کا علم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آتا ہے، اور اے لوگو تمہیں بتانے میں یہ بخل نہیں فرماتے۔ اسی طرح
بہت ہی مشہور تفسیر علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی تفسیر بیضاوی اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ جو غیب کی باتیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بتائی جاتی ہے اس کو بتانے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخل ہرگز نہیں فرماتے. صحیح. بہت کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا، پھر صحابہ نے ان علوم کو آگے کے لوگوں تک بھی پہنچایا. اب ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ کوشچن ہو کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے غیب کو جانتے ہیں؟ جی یہ کوشچن شاید ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہو. یاد رکھیے کہ کل علم غیب یعنی پورا علم غیب جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے سے جتنا اللہ نے بتایا اتنا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے، جتنا اللہ نے بتایا اتنا علم غیب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے ہیں. ماشاء اللہ سبحان اللہ. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی علم غیب جانتے ہیں. حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا اپنے شعر میں، اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اپنے رب کا دیدار کیا. تو جس شخصیت نے اللہ کو دیکھا ہو پھر کوئی بھی چیز اس کے سامنے سے کیسے چھپ سکتی ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے ہیں اور غیب بتانے میں بھی بخل نہیں فرماتے ہیں. ماشاءاللہ، بہت ہی زبردست علم غیب کے تعلق سے ہمیں معلومات فراہم ہو رہی ہے. سبحان بھائی، ایک سوال یہ بھی ہے، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غیب جانتے ہیں تو کیا دیگر انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم یہ بھی غیب جانتے ہیں؟ جی اعظم بھائی، یہ بھی بہت ہی پیارا سوال ہے. اگر یہ سوال آپ نہیں کرتے تو بچوں کی جو کیفیت ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ نیکسٹ یہ ضرور سوال کرتے اس کے حوالے سے. تو بہت ہی پیارا کوشچن ہے کہ کیا سارے نبیوں کو علم غیب ہے یا نہیں ہے. بیسک سا آنسر ہے کہ لفظ نبی جو ہے نا اس کا معنی ہے خبر دینے والا. لفظ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا. لفظ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا. انبیاء جو ہوتے ہیں وہ غیب کی خبریں دینے کے لیے دنیا میں آتے ہیں. اس کے آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی، جیسا کہ قرآن پاک میں ایک مثال ہے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اس زمانے کے بچے آتے تھے تو عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بتایا کرتے تھے کہ تم نے کل فلاں کھانا کھایا تھا، تمہارے گھر میں آج یہ کھانا پکا ہے اور تم یہ کھانا کھاؤ گے، اور تمہارے گھر میں یہ رکھا ہوا ہے. اس طرح کی باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچوں کو بتایا کرتے تھے کہ تم نے یہ کھایا تھا، تم کل جا کر یہ کھاؤ گے. تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی علم غیب ہے. اسی طرح حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بڑا مشہور ہے کہ انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے. انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے. تو ساری چیزیں تو ہمارے سامنے ہے ہی نہیں ہے نا. غیب میں بھی جو چیزیں ہیں ان چیزوں کے نام بھی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھایا گیا تھا. اچھا، انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کو 7 لاکھ زبانوں کا علم تھا. کتنی زبانوں کا علم تھا؟ 7 لاکھ. ہاں، 7 لاکھ زبانوں کا آپ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم تھا. اسی طرح اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. ترجمہ سنیے گا، اللہ تعالی کسی کو اپنے غیب پر مطلع نہیں فرماتا. وَلَكِنَّ اللَّهَ، لیکن اللہ، یجتبی، چن لیتا ہے، مِن رُّسُلِهِ، اپنے رسولوں میں سے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے. یعنی جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور انہیں غیب کا علم عطا فرماتا ہے. اور ایک اور آیت کریمہ ہے فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ. غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا، وہ غیب کسی پر ظاہر نہیں فرماتا، إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، مگر
رسولوں میں سے جس سے وہ راضی ہوتا ہے ان کو غیب کی خبر عطا فرماتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمیں معلوم چلا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی علم غیب ہے، اور انبیاء اکرام بھی اللہ کی عطا سے غیب جانتے ہیں. جو اولیاء اکرام ہیں کیا ان کو یہ بھی غیب جانتے ہیں؟ ان کو بھی غیب کا علم دیا جاتا ہے؟ جی ماشاءاللہ، یہ بھی ایک بہت اہم کوشچن ہے. آپ کے ذہن میں بھی ہو سکتا ہے آیا ہو کہ کیا اولیاء کو بھی علم غیب حاصل ہے یا نہیں. تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ انبیاء کی وساطت سے، یعنی انبیاء اکرام کے ذریعے سے انہیں بھی علم غیب دیا جاتا ہے. صحیح. یعنی انبیاء اکرام کو علم غیب دیا گیا، جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم غیب دیا گیا، انہوں نے صحابہ کو بتایا، صحابہ نے تابعین کو بتایا، تابعین نے تبع تابعین کو بتایا. اس طرح اولیاء کاملین کو بھی علم غیب دیا جاتا ہے. اس طرح کے مضمون احادیث وغیرہ میں بھی موجود ہے کہ ان کو علم غیب دیا گیا. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ علم غیب کیا ہوتا ہے، کس کس کو علم غیب دیا گیا ہے، اور یہ سب اللہ عز و جل کی عطا ہی سے ہوتا ہے. اللہ اپنے خاص بندوں کو اپنی عطا سے علم غیب سے نوازتا ہے. ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان نیک بندوں کے وسیلے سے دعائیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں علم غیب دیا، جنہیں منصب دیا، جنہیں اپنی بارگاہ میں معزز مقام دیا، ان کے وسیلے سے اگر دعائیں کریں گے تو ہماری بھی دعائیں انشاءاللہ عز و جل قبول ہوں گی. تو پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کیا قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، قرآن کے اندر ہر چیز کا روشن بیان ہے، لیکن ہم کچھ مخصوص چیزوں کو اس سیگمنٹ میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیا قرآن میں ان کا تذکرہ موجود ہے. آج ہم جانتے ہیں اس غذا کے بارے میں. جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو غذا کے طور پر وہ چیز اس کو دی جاتی ہے جس کا نام ہے دودھ. آپ نے بھی پیا ہوگا، جس کو ملک کہا جاتا ہے. انگلش میں کیا کہا جاتا ہے؟ ملک کہا جاتا ہے. تو کیا دودھ کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن مشروبات کو پیا ہے ان میں سے ایک دودھ بھی ہے، اور دودھ ہر عمر کے افراد کے لیے ایک صحت بخش غذا اور بے مثال مشروب ہے. دودھ انسان کی ایک بہترین خوراک ہے. اب جانتے ہیں کیا قرآن میں اس کا بھی تذکرہ موجود ہے؟ جی ہاں پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت کا 2 مرتبہ تذکرہ فرمایا ہے. 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے، جس میں سے پہلی آیت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جن کا مزہ نہ بدلے گا. تو اس کی تفسیر میں ہے کہ جنتی دودھ کا ذائقہ اس لیے نہیں بدلے گا کیونکہ وہ جانوروں کے تھنوں سے نہیں نکالا جائے گا، بلکہ اللہ پاک جنت میں دودھ کی نہریں پیدا فرمائے گا، اور وہ نہریں اسی صورت پر ہی رہیں گی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ہے. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ بہت فائدہ مند غذا ہے. اس کے کچھ بینیفٹس بھی ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. دودھ ایک ایسی چیز ہے جو مکمل غذائیت اپنے اندر رکھتی ہے، جو کھانے اور پانی دونوں کی طرف سے کافی ہوتی ہے. جب حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ایک مچھلی نے نگل کر ایک عرصے تک اپنے پیٹ میں رکھ کر اسی کے حکم سے ساحل پر ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پہاڑی بکری کے دودھ ہی کو آپ علیہ السلام کی غذا اور صحت و توانائی کا ذریعہ بنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسے اپنی مبارک غذاؤں میں بھی شامل فرمایا. تو پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم نے سماعت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دودھ کو پیا ہے، نوش فرمایا ہے. تو ہمیں بھی جب بھی موقع ملے اس نعمت سے لطف اندوز ہونا چاہیے، اس کو پینا چاہیے، اور اس نعمت کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ بھی ادا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا، جس کا مفہوم ہے کہ تم اگر نعمت کا شکریہ ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں مزید اضافہ فرما دوں گا. تو پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، چلتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ایک قرآنی دعا. ایک قرآنی دعا. اس سیگمنٹ کے اندر الحمدللہ ہم اپنے معزز گیسٹ مولانا صوبان مدنی صاحب سے دعا بھی یاد کرتے ہیں. تو صوبان بھائی، آج ہمیں کون سی دعا آپ یاد کروانے والے ہیں؟
پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ ہم اس سیگمنٹ میں بہت ہی پیاری پیاری قرآنی دعائیں یاد کرتے ہیں، آج کے ایپیسوڈ میں بھی انشاءاللہ عز و جل ہم بہت ہی پیاری دعا یاد کریں گے۔ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی برائیاں ہم سے دور بھی فرمائے گا، اور ساتھ و ساتھ ہماری موت بھی نیک لوگوں کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو سب بچوں سے گزارش ہے کہ اپنے ہاتھوں کو دعا کی طرح اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا فاغفر لنا فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ایک اور مرتبہ ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ جی آپ میں سے کوئی سنائیں گے یہ دعا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ ماشاء اللہ، کیا بات، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ سب کے علم میں، عمل میں، تقوی میں، کمالات میں، پرہیزگاری میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، یہ دعا ہم نے جو سیکھی ہے، سنی ہے، یاد کرنے کی کوشش کی ہے، یہ اپنے روٹین میں شامل کرنے کے لیے۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ بھی سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہ معاف فرما، وکفر عنا سیئاتنا، اور ہماری برائیاں ہم سے دور فرما، وتوفنا مع الابرار، اور ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ کر۔ ایک چھوٹی سی دعا ہے اور اتنی ساری اس کی برکتیں ہیں، تو یہ دعا ہم یاد کریں گے، اپنے روٹین میں شامل کریں گے، تو انشاءاللہ ان ساری برکات سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارا سلسلہ سماعت کیا، امید کرتے ہیں بہت کچھ علم دین حاصل ہوا ہوگا، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک تھا علم غیب کے حوالے سے بھی بہت کچھ انٹرسٹنگ معلومات آپ تک پہنچی ہوگی۔ ہمارا وقت اختتام کی جانب ہے، ملیں گے آپ سے اگلے سلسلے کے اندر۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے، FGN چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔